یہاں تھوڑی سی لطیف باتوں میں ایک لطیفے کی بات سنا دوں. لطیف باتوں میں لطیفے کی بات. یہ ہمارے شیخ فل پاور آئے ہوئے ہیں ابو ظبی سے. کھڑے ہو نا؟ شیخ فل پاور محمد طفیل ان کا نام ہے. ان کا تحریک میں ساری دنیا میں ان کو فل پاور کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب یہ لمبی داستان ہے کہ فل پاور کا لقب ان کو کیسے ملا. یہ شیخ فل پاور ہے. انہوں نے ایک روز ابو ظبی، دبئی، شارجہ، جب عرب امارات جاتا ہوں تو یہ میرے ساتھ خدمت میں رہتے ہیں. محبت، پیار، خدمت، محبت کرتے ہیں. خدمت کیا کرتے ہیں؟ مجھ جیسے ناکارہ پر یہ احسان کرتا ہے. ایک روز مجھے شیخ فل پاور یہ کہنے لگا کہ مجھے باقی بلا بنا دیں. مجھے کہنے لگا ایسے، یعنی غلط عقیدے میں مبتلا ہو گیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا مجھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے کہتے ہیں مجھے باقی بلا بنا دیں اور کچھ نہیں چاہیے، یہ میری خواہش ہے. میں نے کہا ابھی آپ تو فل پاور ہیں، میں اتنا پاورفل نہیں ہوں. اتنا پاورفل نہیں ہوں کہ آپ کو باقی بلا بنا دوں. آپ کو باقی بلا بنا دوں. اتنی پاور ابھی مجھ میں نہیں. البتہ آدھا کام کر دیتا ہوں، جتنی پاور ہے آپ کو بلا بنا دیتا ہوں. بلا بنا دیتا ہوں، باقی بعد میں پھر جب کبھی زمانہ آئے گا دیکھا جائے گا. اگر کہیں بلا بنانا یہ پاور ہے. مقصد ہے کسی شے کی طلب نہیں کرتے کہ یہ رتبہ ہو جائے، میں یہ ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں. کچھ بھی نہیں مانتے. دوستی ترک ہوس کا نام ہے. ہائے ہائے، آپ کو کیا کیا سمجھائیں بیٹھ کر. جس میں ہوس آ گئی وہ تو دوستی نہ رہی. جس میں ہوس آ گئی، کوئی طلب آ گئی، کوئی حرص آ گیا، وہ تو بولیے نا دوستی ہی نہ رہی. وہ تو سودا ہو گیا، کاروبار ہو گیا. اور میں ولی ہو جاؤں، میں کتب ہو جاؤں، میں ابدال ہو جاؤں، جنت میں فلاں درجہ آ جائے، یہ سارا کچھ. تو جب آپ نے یہ طلب کر لیا، اس کا حرص اور آرزو کر لی، تو وہ یہ تو دے دے گا اگر آپ حقدار ہیں، پر دوستی نہیں دے گا. اس کی دوستی ارزاں شے نہیں ہے. جو رتبوں اور درجوں کے طالب ہیں انہیں درجے دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، انہیں دوستی کا درجہ نہیں دیتا. دوست وہ ہوتا ہے جو سوائے دوست کے کوئی طلب نہ رکھے. جو سوائے دوست کے، بولیے نا، کوئی طلب ہی نہ رکھے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئیں، بڑا بخار ہو گیا، لوگ عیادت کو آتے پوچھتے کیا ہوا، تو کسی کو نزلہ بتا دیا، کسی کو زکام بتا دیا، کسی کو ٹائیفائڈ. ایسے ہی میں لفظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کیا ہو گیا؟ سردی لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو لوگ جیسے آتے رہے بتا دیتے اس وجہ سے بخار ہو گیا. حضرت حسن بصری آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ولی سے، عارف سے ملنے آ گیا، عاشق عاشقہ سے ملنے آیا. تو پوچھا رابعہ اصل بات بتاؤ، ہوا کیا؟ یہ بخار کیوں ہوا؟ یہ نزلے زکام کی بات چھوڑو، یہ ڈاکٹروں کو بتاتی رہنا ہیں، ڈاکٹروں کو بتاتے رہنا، میڈیکل کمیٹی کو. اصل بات بتائیں، یہ اتنے دن سے بخار نہیں جا رہا، سخت اتنا طویل کیوں ہوا؟ تو وہ چونکہ راز والے تھے، ان کو راز بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت کرتے کرتے جنت کا ذکر آ گیا. جنت کا جو ذکر آیا تو جنت الفردوس کا اور جنت کی نئی نعمتوں کا ذکر آیا. اور تو وہ پڑھتے پڑھتے اتنا دلکش بیان تھا کہ دل میں آرزو اور خواہش پیدا ہوئی کہ مولا مجھے یہ جگہ عطا کر، جنت کی یہ نعمتیں عطا کر. بس ادھر یہ خواہش پیدا ہوئی، ادھر رب کی طرف سے ایک جھڑکی آئی، عتاب آیا. اس نے جھڑک دیا، ایک آواز آئی، کہا رابعہ دوستی اور عشق کا دعویٰ ہم سے اور ہوس جنت کی.
جنت کی راحتوں کی ایک شے سے دوستی رکھ، یا طالب جنت بن یا طالب مولا بن۔ تو دوستی نام ہے ترک ہوس کا، ترک طلب کا، ترک حرص کا۔ جس میں حرص آ گیا اس میں دوستی نہ رہی، باقی سب کچھ۔ تو ہم تو سارے ہی حرص کے بندے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ کام چار نہیں کرے گا تو پھر حرص اور ہوس تجھ پر سوار ہو جائیں گے، اپنی سواری بنا لیں گے۔ اور پھر آخری بات آج کی ختم کرتا ہوں۔ حضرت سری سقطی نے فرمایا من تزین للناس بما لیس فیہ، جو شخص لوگوں کے لیے وہ کچھ بن کے دکھائے اور اپنے آپ کو مزین کرے اور اپنا حال ایسا بنا کے دکھائے مزین کر کے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے، جو حال اس کا نہیں ہے وہ بنا کے دکھائے، ساقط عن عین اللہ عز وجل، وہ اللہ کی آنکھ نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ جو چاہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں بلند ہو جاؤں، اونچا بن جاؤں، وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہونے کی خواہش نہ کرے، اسی کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ کیفیتیں آتی ہیں اور عجیب عجیب کیفیتوں پر اللہ والے خوش رہتے ہیں۔ آخری بات حضرت ابو الحسن خرقانی کی سنا کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرید تھا، اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض اور بسط کی کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا؟ قبض اور بسط۔ جب بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ درجات بلند ہوتے ہیں، جب اللہ کی قربت ملتی ہے درجے بلند ہوتے ہیں، ولایت میں اور اونچا رتبہ ملتا ہے، اس کی دوستی میں اتما رتبہ ملتا ہے، معارف کے دروازے اللہ کی رضا ملی، اللہ راضی ہوا، اللہ نے راضی ہو کے اور قریب کیا، حالت بس میں وہ دیکھتا جانتا ہے۔ تو اپنے اولیاء اور دوستوں کو عجب سے، کبر سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ جب درجے بلند کیے تو کہیں وہ دیکھ کر تکبر میں نہ آ جائیں، عجب اور کبر میں نہ آ جائیں، میں نہ آ جائے کہ میرے درجے اتنے بلند ہو گئے، تو ان کو بچانے کے لیے ساتھ ہی قبض کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ قبض یوں سمجھیں جیسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، جب پردے کھڑکیوں پر ڈال دیے جائیں تو باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ گاڑی کی اگر کھڑکیاں بند ہو جائیں ساری تو مسافر، گاڑی تو چلتی رہتی ہے تیز مگر مسافروں کو چلنا نظر نہیں آتا، کھٹ 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 کا ہی پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کتنے اسٹیشن گزر گئے۔ تو اپنے بندوں کو وہ ایک پریشانی کی کھٹ کھٹ میں ڈال دیتا ہے، قبض میں، ایک پریشانی میں، بے چینی میں ڈال دیتا ہے تاکہ بچ جائے بندہ عجب سے اور کبر سے، عجب سے اور کبر سے بچ جائے، تو پھر وہ درجے بلند ہوتے رہتے ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے حالت قبض کہ میں گر گیا ہوں اللہ کی نگاہ سے، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، حجاب، وہ سمجھتا ہے حجاب آ گیا ہے، مجھے گرا دیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ وہ پھر اس ناراضگی کے تصور میں رونے لگتا ہے، اور روتا ہے اور تڑپتا ہے اور دھوتا ہے۔ وہ جتنا روتا ہے، جتنا تڑپتا ہے، جتنا گریہ و بکا کرتا ہے، وہ اس کے درجے اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟
یعنی قبض میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں گر گیا ہوں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نقطہ سمجھا دیا نا۔ اب جو بات آگے کہہ رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہے کسی نے، مطلب ہے یہ جو چیزیں ہم لکھ رہے ہیں یہ ان میں سے ہے، پہلے نہیں لکھی گئیں۔ اگر کسی کو قبول ہو تو قبول کر لے، نہ کرے تو بس اس کے علاوہ کہ میرے ذوق نے یہ بات میری طبیعت پہ ایسی کھولی ہے، میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ نہیں ماننا کوئی تو نہ مانے، بس ایک وجدانی ایک ذوقی بات ہے بتا رہا ہوں۔ بسط اور قبض کی کیفیت اور اس کے احوال کو سمجھنے پڑھنے سمجھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ قیام جنت آدم علیہ السلام کا زمانہ بسط تھا۔ اور وہ جو حبوط ہوا تو حبوط کے لیے کوئی واقعہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دانہ کھلا کے جو زمین پہ بھیجا حبوط ہوا تو رونا رلانا شروع کیا، یہ زمانہ قبض تھا۔ اسی زمانہ قبض میں جو روئے اسی کے نتیجے میں خلیفۃ اللہ علی الارض بن گئے۔ وہ رلانے کے لیے اتارا تھا، رلانے کے لیے اتارا تھا۔ اگر قربت کا احساس رہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، روتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جو درجے تیزی سے رونے میں اوپر جاتے ہیں وہ خوش ہونے میں نہیں ہوتے۔ تو پہلے قربتیں دے کے اونچا کر لیا، اور پھر جب چاہا کہ حالت بس میں جہاں تک جانا تھا آدمیت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی آدمی شان آدمیت کو پہنچا دیا، اب اس کو مقام خلافت پر پہنچانا ہے۔ اس کے لیے پھر قبض طاری کی دانہ کھلانے کے بعد اتار کر زمین پر، اور احساس دیا کہ میں کوئی خطا کر بیٹھا ہوں۔ جب یہ احساس ہوا تو رونے لگے ندامت میں، روتے روتے خلیفۃ اللہ علی الارض ہو گئے۔ تو یہ حالت قبض تھی۔ تو قبض میں بھی درجے اونچے ہوتے ہیں، اولیاء پہ اپنے اپنے مرتبے اور حال کے مطابق بسط اور قبض ہوتی ہے۔ بسط و قبض تو کبھی ان پر کوئی حال طاری ہوتا ہے۔ جس آدمی نے چکھے نہیں ہے یہ ذائقے، اسے کیا پتا کہ اگر یہ اس وقت اس حال میں ہے، وہ سمجھتا ہے گر گیا، دھتکارا گیا۔ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قربت کیا ہے اور عظمت کیا ہے۔ ہم تو ایسے ہی اٹکل پچو والے لوگ ہیں نا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقان اس لیے پھر وہ رلاتا ہے، کبھی کبھی بندوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان رلاتا ہے، اور وہ پھر دنیاوی تکلیف پہ نہیں روتے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ تو دنیا میں کہ نقصان ہو جائے اس وقت انہیں رونا ہی نہیں۔ دوستی جو اس سے ہوگی تو دنیاوی تکلیفوں پہ نہیں روتے۔ یہ بھی سنا دوں، آپ اور ہم تو اس لیے روتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہے، روتے ہیں۔ مقدمہ ہار گئے روتے ہیں، ڈاکہ پڑ گیا روتے ہیں، بیمار ہو گئے روتے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا لٹ گئے روتے ہیں۔ ہمارا رونا تو ان دھندوں میں ہے نا۔ اولیاء اللہ ان چیزوں میں نہیں روتے، کیونکہ وہ تو جب سے اس کے دوست بنے ہیں وہ بنے ہی تب ہیں کہ ان دھندوں سے کٹ گئے ہیں۔ یہ سارے دھاگے کٹے تو تب تند جا کے اس سے ملی، تب جا کے دوستی اور یاری بنی، جب ادھر سے ساری یاریاں کٹ گئیں۔ اب ادھر وہ نہیں روتے دھوتے، نہ دل خوش ہوتے ہیں نہ روتے ہیں۔ وہ کیسے روتے ہیں؟ اگر ان کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، کہ وہ رلاتا ہے، پھر اپنی ناراضگی کا احساس دلا کر، دوری کا احساس دلا کر، حجاب کا احساس دلا کر رلاتا۔ حجاب ہوتا نہیں ہے، یاد رکھنے، قبض میں حجاب ہوتا نہیں، دوری ہوتی نہیں، ناراضگی ہوتی نہیں، احساس دلاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا، احساس دلایا، فرمایا لم نجد لہو عزما، گناہ کیا نہیں ہے، میں خود صفائی دے رہا ہوں، میں نے اس کا دل خود دیکھ لیا ہے، اس میں ارادہ ہی نہیں تھا گناہ کا، تو گناہگار کیسے ہوا؟ خود صفائی دی، مگر ان کو احساس دلا دیا اتار کر کہ گناہ ہوا ہے، تاکہ روئیں۔ اور رلاتے اس لیے ہیں کہ وہ میں ایک بار کسی زمانے کو 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ شعر سنایا تھا۔
اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کے پیچھے چھپ کر پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا، وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر سنتا ہے کہ میرا یار کیسے روتا ہے، میرا محبوب کیسے روتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ویسے دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ پھر جب قبض کی حالت طاری ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے نا کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، پھر وہ پھرتے ہیں پریشان حال، پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، یہ کیفیت ہوتی، ارے پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے، ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، ہم طور عشق سے واقف نہیں مگر ہم طرز عشق سے، ہم رسم عشق سے واقف نہیں مگر ہم کیا جانے عشق کیا ہوتا ہے اور دوستی کیا ہوتی ہے، پر سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، آ کے کوئی دل سے ملاقات کر جائے، ایک جاتی ڈال جائے، سینے میں جیسے کوئی دل میں رہا کرے، راتوں کو جیسے کوئی چھپ چھپ ملا کرے، ہائے 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 ہائے، بس ایسے پتہ نہیں کدھر دھیان نکل گیا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کیفیت ہو گئی قبض کی، تو جنگلوں میں مارے مارے پھرنے لگے، مارے مارے، یہ کیفیت ہو گئی، یہ ان کا حال سنایا ہے، بس مارے مارے پھرتے رہے، تو کسی کامل سے ملے، اس نے کہا مارے مارے کیوں پھرتا ہے، مارے مارے کیوں پھرتا ہے؟
اس نے کہا زندگی میں کوئی لذت نہیں رہی، کوئی کیف نہیں رہا۔ ہندی زبان میں ایک لفظ مصرع ہے، مصرع، وہ تو ہندی زبان نہیں بولے، وہ تو ابوالحسن خرقانی ایران کی بات ہے، مگر دل جب کیف و سرور کھو جائے، حالت قبض میں کیف و سرور جاتا رہتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی وجہ سے کرتا ہے تاکہ عجب نہ آئے، اونچے درجے پر دھیان نہ پڑے، یہی سمجھے کہ بس رب روٹھ گیا، رب روٹھ گیا، اور روتا رہے، اور روتے میں وہ روتا رہے، وہ اٹھاتا رہے، درجے بڑھاتا رہے، تو وہ بے کیف زندگی لگتی ہے۔ تو اس کو ہندی زبان میں کسی عاشق نے کہا تھا، دلیا بنا بتوا اداس موری سجنی۔ پوچھا تیری زندگی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا دلیا بنا بتوا اداس موری سجنی۔ دلیا کہتے ہیں دال کو، اور بتوا کہتے ہیں پکے ہوئے چاولوں کو۔ یہ جو سفید چاول ہوتے ہیں نا، بوائل رائس، وائٹ رائس، پلاؤ نہیں، پلاؤ اور بریانی نہیں، یہ جو سفید ابلے ہوئے چاول وہ بتوا، اور دال دلیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر ابلے چاول کوئی پکا کے دال کے بغیر دے دینا کھانے کو، چاول ابلے ہوئے ہوں اور اس میں دال نہ ہو، تو جیسے وہ چاول بے لذت ہوتے ہیں، اداس موری سجنی، میرے محبوب میری زندگی ایسے ہی اداس بے کیف ہو گئی ہے، جیسے دال کے بغیر ابلے چاول ہوں۔ تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ محبوب دور ہو گیا ہے، اور اس کا دھیان اسی میں رونا اس وجہ سے آتا ہے۔ از فراقت تلخ شد ایام ما، وہ یہ سمجھتا ہے از فراقت تلخ شد ایام ما، کیوں؟ دور شد از جان ما آرام ما۔ کہتا ہے محبوب آپ کی جدائی سے جب سے تو جدا ہو گیا ہے اور تو نے مجھ کو دور کر دیا ہے، تب سے میرے ایام زندگی تلخ ہو گئے، زندگی کے دن تلخ ہو گئے ہیں، اور میری روح سے آرام بھی چھن گیا، سکون بھی چھن گیا ہے۔ یہ جو کیفیتیں بیان کی ہیں چند شعروں میں، یہ حالت قبض کی کیفیتیں ہوتی ہیں، حالت قبض کی۔ تو کسی کامل نے کہا روتا کیوں ہے؟ تو شیخ کے پاس چلا جا، شاہ ابوالحسن خرقانی کے پاس، خرقان چلا جا اور اپنا حال ان کو بیان کر دینا، اپنا حال انہیں بیان کر دینا، تو ایام زندگی تلخی سے پھر دوبارہ پلٹ آئیں گے مٹھاس کی طرف۔ وہ سفر طویل کرتا 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 خرقان پہنچا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شاہ ابوالحسن خرقانی جن کے قمیض کے، جن کے کرتے کے وسیلے سے محمود غزنوی نے ان کے توسل سے دعا مانگی تھی، تو سومنات کا مندر فتح کر کے ہندوستان کی فتح مکمل کی تھی۔ ان کے لشکر میں تھے شاہ ابوالحسن خرقانی، کرتا دے دیا، کرتا دے دیا، اور کہا کہ نفل پڑھ کے اس کو سامنے رکھ لینا میرا قمیض، اور کہنا کہ مولا اس کرتے کے وسیلے سے 17 حملے کر چکا تھا، 17، وہ آخری مندر تھا سومنات کا، اور ہندوستان کی فتح رکی پڑی تھی، اس کی تکمیل، بھئی اس کے صدقے سے مانگ لینا۔ اس نے اس کے صدقے سے ہندوستان کی تکمیل یعنی سومنات کا مندر مانگ لیا، فتح ہو گئی، صبح پہلے حملے سے فتح ہو گئی۔ پلٹ کے واپس آئے کرتا دینے کے لیے شاہ ابوالحسن خرقانی کو، تو پوچھا کیا مانگا تھا؟
کرتا رکھ کے، میں نے اسی مندر جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کی فتح مانگی تھی، مندر کی فتح مانگی تھی، فرمایا ارزاں فروخت ہے محمود غزنوی میرا کرتا سستا بیچ دیا، ہائے ہائے میرا کرتا سستا بیچ دیا۔ اب جب رکھ ہی لیا تھا سامنے اور اس کا وسیلہ کر ہی لیا تھا تو پورا ہندوستان مانگ لیتا، اس کے وسیلے سے رب سارا ہندوستان دے دیتا، کفر ہی مٹ جاتا، تو انہیں ایک فتح مانگی۔ تو اب یہ میں نے صرف درجہ ان کا بتانے کے لیے سنایا جو کہ آگے ان کا حال آ رہا ہے۔ تو کسی کامل نے کہا مرید کو کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی پریشانی کا اظہار کر دیں۔ وہ چلا خرقان پہنچا، سیدھا ان کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، ادب آداب اور القاب کے ساتھ آپ کا نام لیا کہ حضرت صاحب گھر پہ ہیں؟ حضرت قطب عالم غوث الاقطاب حضرت قطب عالم شاہ ابو الحسن خرقانی شیخ حضرت شیخ گھر پہ ہیں؟ اب تو ہر کوئی قطب عالم ہے نا، آج تو ہر کوئی قطب عالم ہے جی۔ تو جب یہ پوچھا تو اندر وہ نہیں تھے، تو ان کی زوجہ محترمہ گھر پہ تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ ذرا گرم مزاج تھی، خاصی گرم مزاج تھی، تند خو تھی، گرم مزاج سے بھی ذرا زیادہ تھی، اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی اور بڑا اونچا بولتی رہتی تھی۔ انہوں نے جب ان کی القاب سنے اپنے شوہر کے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی کے، تو وہ بڑی گرم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ساری دنیا میں کہاں سے آئے ہو؟ فلاں سے چل کر، اتنا لمبا سفر کر کے تم نے محنت برباد کی، دن برباد کیے، تمہیں یہی شیخ ملا تھا؟ اس کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتی ہوں؟ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے 40 سال ہو گئے اس کے ساتھ وقت گزارتے، اس کو میں بہتر جانتی ہوں حضرت صاحب کو کہ تم جانتے ہو دور سے؟ یہ کوئی حضرت مظہر صاحب نہیں ہے، پتہ نہیں جو کچھ جی میں آیا اور طبیعت مبارکہ میں آیا، جوش اور جلال میں تھی تو سارا نکال دیا، سب کچھ نکال دیا۔ وہ بیچارہ پہلے قبض میں تھا، حالت قبض میں، اب اس کے بعد معلوم نہیں مزید کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ زار و قطار رو 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 کے طرف کہ اس کا حال خراب ہو گیا کہ یہ میرے شیخ کا گھر میں یہ حال ہے، بڑا پریشان حال، تڑپتا روتا، چیخیں نکل گئیں۔ محلے داروں نے دیکھا، اس کو بلا لیا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی کو ملنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے محلے دار گلی والے کہ جاؤ، جنگل میں ہوں گے، لکڑیاں کاٹنے اکٹھی کرنے گئے تھے، وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے بیچتے، وہ ان کا رزق ہے، رزق حلال ہے، جنگل میں جاؤ۔ اور جو کچھ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا بس بھول جاؤ، یہ ان کا رتبہ نہیں ہے، وہ تمہیں وہاں نظر آ جائے گا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو دور سے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ببر شیر پر سوار آ رہے تھے، اور کاٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا ببر شیر پہ رکھا ہوا تھا، شیر کو گدھا بنایا ہوا تھا، لکڑیوں کا گٹھا شیر پر تھا، اور ہاتھ میں چابک تھا، وہ جو مارتے ہیں، وہ بہت بڑے سانپ کی تھی، ایک زہریلا جنگل کا سانپ زندہ، اس کو چابک بنایا ہوا تھا ہاتھ میں، اور شیر کو گدھا بنایا ہوا، اس پر لکڑیوں کا گٹھے مستی سے آ رہے تھے، شیر بھی تابع، سانپ بھی تابع۔ جب آپ کو روتا ہوا، اس مرید کو روتا ہوا دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ گھر سے ہو کے آیا ہے، سمجھ گئے۔ ابھی قبض کا تو نہیں پتا تھا نا کہ حالت قبض کی وجہ سے آیا تھا، وہ یہ سمجھے کہ گھر سے ہو کے آیا ہے، اس لیے دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ گھر سے ہو کے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں گھر سے ہو کے آیا ہوں۔ فرمایا تو پھر تم نے بہت کچھ سنا ہوگا؟ جب وہی کچھ سنا ہے تو تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ فرمایا رو نہیں، یہ جو درجہ دیکھا ہے کہ شیر میری سواری ہے اور سانپ میرا چابک ہے،
یہ درجہ زوجہ کی انہی باتوں پہ صبر کرنے کے نتیجے میں ملا ہے۔ 40 سال ان کی باتوں پہ صبر کیا ہے، 40 سال زوجہ جو رفیقہ حیات ہے اس کی باتوں پر صبر کیا ہے، تو رب نے اس درجے پر پہنچایا۔ تو پوچھا تو پھر اللہ نے اگر یہ بات ہے تو ایک نکتہ اور کھول دیں، ایسی زوجہ آپ کو کیوں دی؟ ایسی زوجہ کیوں دی؟ آپ سمجھیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، مولانا روم نے پوری بات لکھی ہے، مولا روم نے مثنوی شریف میں، وہ جواب دیتے ہیں چونکہ باشم در خلائق اے جوان عجب در من آید از تعظیم شان پس علاج عجبی زن می کند عجب و کبر از نفس بیرون می کند۔ ایسی بیوی اللہ نے اس لیے دی کہ اللہ پاک کو مجھ سے محبت ہے، اس نے میری محبت ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہے، تو ساری مخلوق میری عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے۔ جب ساری دنیا میں ہر طرف سے ادب ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اور ساری خلق محبت کرتی ہے اور میں مقبولیت دیکھتا ہوں، تو مخلوق کے ادب اور تعظیم کی انتہا دیکھ کر کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ نفس میں عجب اور خود بینی نہ آ جائے کہ میرا اتنا درجہ، اتنا رتبہ کہ اللہ نے مجھے محبوب جہاں بنا دیا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کر دیا ہے۔ تو عجب اور کبر اور خود بینی کا ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کو میرے ساتھ محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس نے مجھے نفس کے عجب سے بچانے کے لیے مستقل علاج میرا ساتھ رکھا ہے۔ تو جب وہ عجب، یہ جو میرا تکبر اور پندار اور خود بینی کا جو خطرہ نفس میں پیدا ہونے کا جو اندیشہ ہے، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہر روز میری بیوی میری طبیب ہے، میرا علاج کرتی رہتی ہے۔ جب میرے ساتھ گستاخی کرتی ہے، اس طرح پیش آتی ہے، تو میرے دماغ سے سب عجب و کبر اور پندار نکل جاتا ہے۔ میں نفس کو کہتا ہوں ابو الحسن خرقانی یہ ہے تیرا مقام جو تیری بیوی کہہ رہی ہے، اسی وقت سیدھا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے نفس کو کبر اور عجب اور خود بینی سے بچانے کے لیے اللہ چونکہ ہر وقت اونچا کرتا رہتا ہے درجہ، لہٰذا ہر وقت اونچا کرنے کی وجہ سے ہر وقت مستقل طبیب میرا ساتھ رکھا ہے، یہ میرا علاج کرتی رہتی۔ اس لیے دوست احباب لوگ کبھی شکوہ، اگر نفس کا علاج ساتھ نہ ہو، ساتھ نفس کا علاج نہ ہو، تو ہر نفس ولی بھی ہو تو فرعون بن جائے، عجب اور کبر اور خود بینی کے باعث نمرود بن جائے، حامان بن جائے۔ نفس اپنی سرشت سے کبھی باز نہیں آتا، نفس کی سرشت میں شیطانی ہے، یہ باز نہیں آتا، لہذا اس کا علاج ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے بھی اور تذلیل نفس کے ذریعے بھی جاری رہنا چاہیے۔ ریاضت بھی رہے، مجاہدہ بھی رہے، اور تواضع انکساری اور نفس کی تذلیل بھی رہے، تاکہ عجب اور کبر کا علاج عجب و کبر پیدا ہونے سے پہلے یا ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے۔ اگر زندگی کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور ان کا کچھ حصہ بھی زندگی میں اپنا لیں، تو سمجھ لیں کہ سلوک کی راہ پر، تصوف و طریقت اور اللہ کی دوستی کی راہ پہ کم سے کم چل پڑے، یا اس راہ کا پتہ چل گیا، راہ کا پتہ چل گیا،
تو دوستی تو اس کو ملے گی جو جتنا راہ پہ چلے گا، راہ پہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔